ممتاز مفتی کی کتاب لبیک سے ایک باب۔ عرب سردار۔ جب میں پہلے روز مدینہ منورہ میں پہنچا تھا، اس روز قدرت کی طبیعت ناساز تھی اور میں اکیلا مسجد نبوی کے باہر سے طواف کرتا رہا تھا۔ اس روز میں نے پاک پوش چوکیدار کو غور سے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گویا ایٹم پھوٹ رہے تھے۔ اس نے مجھ پر ایک نگاہ ڈالی تھی اور میں نے محسوس کیا جیسے میں ذبح کیا ہوا بکرا تھا جو قصائی کی دکان پر سیخ سے ٹنگا ہوا تھا۔ میں نے قدرت کو اس ملاقات کی تفصیلات بتائیں تو ہنسنے لگے۔ بولے، بزرگوں کو یوں دہقانوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہیں دیکھا کرتے۔ تو پھر کس طرح دیکھا کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس کے آداب ہوتے ہیں۔ مجھے تو آداب نہیں آتے، میں نے جواب دیا۔ آپ یوں کریں کہ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران جب بھی مسجد نبوی میں داخل ہوں تو ہمیشہ باب نسواں سے داخل ہوں۔ وہ دروازہ تو عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔ اگر میں مسلسل اس دروازے سے داخل ہوتا رہا تو کسی روز پٹ جاؤں گا۔ ممکن ہے پاپوش بابا خود اس بات پر ناراض ہو جائیں۔ نہیں، قدرت نے کہا، مناسب احترام اور عجز سے باب نسواں سے گزریے، پاپوش بابا کو سلام کیجیے، لیکن ٹکٹکی باندھ کر ان کی طرف نہ دیکھیے، اور جب آپ مسجد نبوی سے باہر آئیں تو ہر بار انہیں ایک ریال پیش کیجیے۔ اس روز سے میرا یہ معمول ہو گیا کہ باب نسواں سے مسجد نبوی میں داخل ہوتا، آنکھیں جھکا کر پاپوش بابا کو سلام کرتا اور واپسی پر انہیں ایک ریال پیش کرتا۔ چونکہ دن میں کئی ایک بار مسجد نبوی میں جاتا تھا، لہذا دوسرے ہی دن پاپوش بابا نے بات بھانپ لی۔ انہوں نے غور سے مجھے دیکھا، لیکن میں ان کی نگاہ سے اس قدر خائف تھا کہ میں نے اپنی نظریں ان کے قدموں پر مرکوز کیے رکھیں۔ ہاں، میں نے کہا، میں نے باب نسواں کے پاپوش بابا کو ایک نظر دیکھا ہے۔ دوسری نظر ڈالنے کی مجھ میں ہمت نہیں پڑی۔ قدرت ہنس پڑے۔ کیا محافظان مسجد نبوی اور پاپوش بابا میں کوئی مناسبت نظر آئی؟ نہیں، میں نے کہا، پاپوش بابا کے چہرے پہ کڑا پن ضرور ہے، لیکن جمود نہیں۔ خشونت ہے، لیکن بے حسی نہیں۔ عرب سردار۔ مرد قدیم میں بھی کڑا پن ضرور تھا، لیکن جمود کی جگہ ہوش مندی تھی، وقار تھا۔ اس وقار میں سرداری کا عنصر بہت نمایاں تھا۔ ان کے مقابلے میں پاپوش بابا ایک کارکن نظر آتے تھے، حالانکہ مرد قدیم اور ہم میں بڑا فاصلہ تھا۔ وہ بیٹھے ہوئے نمازیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں میں محسوس کر رہا تھا ان کی نگاہ ہم دونوں پر مرکوز تھی۔ وہ بڑے دبدبے اور وقار سے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ زائرین انہیں دیکھ کر آپ آگے سے ہٹتے جا رہے تھے۔ ان کے راستے میں کئی ایک جگہیں خالی پڑی تھیں۔ کئی ایک صفوں میں نمازی یوں پھیل کر بیٹھے ہوئے تھے کہ 2 4 نشستوں کی جگہ بن سکتی تھی، لیکن مرد قدیم کہیں نہیں رکے۔ میں نے قدرت کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں جھکائے بیٹھے تھے، لیکن جھکی آنکھوں کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بن دیکھے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ آپ اس شخص کو دیکھ رہے ہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ کون شخص؟ انہوں نے کھوکھلی آواز میں سوال کیا۔ وہ جو سامنے صفیں چیرتا ہوا آ رہا ہے۔ قدرت نے آنکھیں یوں اوپر اٹھائیں جیسے کچھ جانتے ہی نہ تھے۔ دیکھا نا آپ نے، عرب دکھتے ہیں۔ ہاں، وہ بولے، بے شک عرب دکھتے ہیں، لیکن آج کے عرب سے کتنے مختلف ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے تاریخ اسلام کے بوسیدہ صفحات سے نکل کر آ رہے ہیں۔ ہاں، وہ بولے، یوں لگتا ہے جیسے وہ سیدھے ہماری طرف آ رہے ہوں۔ نہیں، قدرت نے کہا، غالباً کوئی جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ اس دوران میں مؤذن اذان کے اختتام تک پہنچ گئے تھے اور آخری اللہ اکبر پر ڈرامائی کیفیت کا نقطہ عروج پہنچ چکا تھا۔ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ سب نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مسجد کے صدر دروازے سے جو ہمارے عقب میں تھا، نمازیوں کا ایک تازہ ریلا داخل ہوا۔ ان کے لیے جگہ بنانے کی غرض سے پچھلی صفوں کے نمازی اگلی صفوں میں داخل ہونے لگے۔ بہت سے لوگ پچھلی صف سے نکل کر ہماری صف میں آنے لگے۔ پیچھے سے ایک ہاتھ میرے کندھے پر پڑا۔ میں نے کنکھیوں سے بائیں جانب دیکھا۔ کوئی شخص میرے اور قدرت کے درمیان زبردستی گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے قدرت کو دائیں طرف دھکیل رہا تھا، دوسرے ہاتھ سے مجھے بائیں طرف۔ حالانکہ حج کے دوران قدرت نے بار بار مجھے تاکید کی تھی کہ حرمین میں دل کو آزردگی سے آلودہ ہونے سے حد الوسع بچاؤ۔ مسجد میں جگہ ہو یا نہ ہو، دل میں ضرور رکھو۔ سجدہ کرنے میں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، نماز میں توجہ قائم رہے یا نہ رہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، دل میں غصہ یا خفگی یا آزردگی پیدا نہ ہو۔
کیونکہ یہاں مثبت رویے سے بڑھ کر کوئی اور تفصیل اہم نہیں۔ اس وقت میں قدرت کی اس تلقین کو قطعاً بھول گیا۔ یہ کون بدتمیز ہے، میں نے سوچا، جو زبردستی ہم دونوں میں حائل ہو رہا ہے۔ میں اسے حائل نہیں ہونے دوں گا، بالکل نہیں۔ میں نے قدرت کی طرف اپنا دباؤ اور بڑھایا، اس کے ساتھ ہی میرے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بھلے مانس، اول تو اس صف میں اب گنجائش ہی نہیں ہے، اور اگر آنا ہی ہے تو بے شک آ جا، قدرت کے دائیں ہاتھ آ جا یا میرے بائیں ہاتھ آ جا۔ یہ کیا تو کہہ کہ تو زبردستی ہم دونوں کے درمیان گھسنے پر مصر ہے، کوئی بات ہے بھلا؟ نہیں نہیں، میں تجھے ادھر گھسنے نہیں دوں گا۔ میں نے قدرت کی طرف اپنا دباؤ اور بڑھا دیا۔ اگر امام کچھ دیر اور توقف کرتے تو میں اپنا دباؤ قائم رکھا، لیکن امام نے نیت باندھ کر تکبیر پڑھی، میرے ہاتھ اوپر کو اٹھے، وہ شخص ہم دونوں کے درمیان گھس کر کھڑا ہو گیا۔ اس پر مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں بھول گیا کہ کہاں ہوں، کون ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ مسجد میری نگاہوں سے روپوش ہو گئی، نماز مکینیکل اٹھک بیٹھک ہو کر رہ گئی۔ لاؤڈ سپیکر شور ضرور مچا رہے تھے، لیکن ان کی آواز میں کوئی مفہوم باقی نہ رہا تھا۔ میرے دل میں غصے کی کھچڑی پکتی رہی، ابال آتے رہے، جھاگ اٹھتی رہی۔ نماز کا چھکڑا گاڑی باندھ کے بغیر چلتا رہا، حتیٰ کہ امام نے سلام پھیر دیا۔ جب میں نے دائیں ہاتھ دیکھتے ہوئے سلام پھیرا تو حیرت سے میں بت بن کر رہ گیا۔ میرے دائیں ہاتھ قدرت اور میرے درمیان میں خود بیٹھے تھے، مرد قدیم۔ انہوں نے سلام کرنے کے لیے بائیں ہاتھ منہ موڑا، مگر میں انہی کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ ان کی آنکھوں سے شفقت بھری نگاہ مجھ پر پڑی، کرم فرمائی کی ایک پھوار سی مجھ پر گری، اور میں بھیگ گیا، اور اس قدر بھیگ گیا کہ نہ وہ غصہ رہا، نہ خفگی، نہ کھچڑی، نہ ابال۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رد عمل کے طور پر میں احساس ندامت سے بھیگ جاتا، لیکن ان کی توجہ کا اثر اس قدر شدید تھا کہ ندامت کو بھی ساتھ ہی بہا کر لے گیا۔ جب میں نے دور سے انہیں دیکھا تھا تو وہ مجھے مرد آہن نظر آئے تھے۔ ان کے چہرے پہ وقار بھری خشمند تھی، لیکن اب جب کہ قریب بیٹھ کر میں نے انہیں محسوس کیا تو وہ سراسر شفقت تھے۔ ان کے وجود سے شفقت کی شعاعیں یوں نکل رہی تھیں جیسے زمین سے کشش ثقل کی لہریں نکلتی ہیں۔ ان کے ہاتھوں، بازوؤں اور آنکھوں سے جذبہ ہمدردی کے بھباکے اٹھ رہے تھے۔ یا اللہ، یہ کیا اصرار ہے! اس پروقار خود آگاہ سپہ سالار کو قریب آ کر کیا ہو گیا ہے؟ کیا یہ ان کی شخصیت کی چوتھی سمت ہے؟ لیکن یہ تو باقی سمتوں کی نفی کر رہی ہے۔ ظاہری سمت تو ہٹ کر رہنے کا احساس دلا رہی تھی، لیکن یہ سمت قریب بلا رہی ہے، قریب اور قریب اور قریب۔ اس قرب میں ایک عجیب سی لذت تھی۔ میں نے اپنا آپ اس لذت کے حوالے کر دیا، اور پھر مجھے یوں لگا جیسے میں کسی شفقت کے سمندر کے ساحل پر لیٹا ہوں، اور لہروں کا بہاؤ بڑے پیار سے مجھے چھوتا ہے، پھر وہ لہریں مجھے اپنی گود میں بھینچ لیتی ہیں، سارا سمندر سمٹ کر ماں کی گود بن جاتا ہے۔ دعا پڑھنے سے پہلے مرد قدیم نے جیب سے ایک ٹکڑی نکالی، اسے بصد احترام آنکھوں سے لگایا، چوما، اور پھر ہاتھ دعا کے لیے پھیلا دیے۔ دعا کے بعد کرم فرمائی کے سمندر میں گویا جوار بھاٹا اٹھنے لگا۔ انہوں نے بایاں بازو پھیلا کر مجھے آغوش میں لے لیا اور قریب تر کھینچ لیا۔ پھر انہوں نے دایاں بازو پھیلایا اور قدرت کو کھینچ کر قریب تر کر لیا۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہو گئے، اپنے بائیں ہاتھ سے مجھے تھپکنے لگے۔ ان کے بازوؤں اور ہاتھوں سے گویا مسمریزم کی لہریں نکل رہی تھیں۔ ان کے لمس سے ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، ایک بے نام سا سکون، ایک بے نام سی راحت، ایک بے نام سی فرحت، جیسے انڈے کو انکیوبیٹر میں رکھ دیا گیا ہو۔ نماز کے بعد وہ 10-15 منٹ ہمارے پاس بیٹھے رہے۔ اس عرصے میں ان کے بازوؤں، ہاتھوں، انگلیوں اور نگاہوں نے ایک طوفان برپا کیے رکھا۔ کبھی وہ میرے لیے جگہ بناتے، کبھی میرے حاجی بیگ کو یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دیتے، کبھی میری کمر کو تھپکتے، کبھی میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیتے۔ ان کی توجہ تلے میں یوں محسوس کرنے لگا جیسے خشک رس گلے کو شیرے میں ڈال کر دبا دیا گیا ہو، اور اس کا ذرہ ذرہ مٹھاس سے بھر کر نچڑنے لگا ہو۔ ان کی توجہ ہم دونوں پر ایک سی تھی، اور اس وقت ہم دونوں مٹھاس سے نچڑ رہے تھے۔ میں نے قدرت کی طرف دیکھا، وہ سر جھکائے عجز سے سرشار یوں بیٹھے تھے جیسے دلہن لباس عروسی میں سر جھکائے بڑے معصوم انداز میں بیٹھی ہوتی ہے، لیکن اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسے علم ہے، وہ جانتی ہے، سمجھتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں آج تک قدرت کی زبان سے کچھ نہیں جان سکا، جب بھی جانا ان کی آنکھ سے جانا، نگاہ سے جانا۔
یہ درست ہے کہ نگاہ ساری بات نہیں بتاتی، تفصیل سے نہیں بتاتی، لیکن بنیادی طور پہ نفی اسبات کی جھلک کو ضرور واضح کر دیتی ہے۔ عورت کے متعلق عام طور سے کہا جاتا ہے اگر وہ نہ کہہ دے تو مطلب ہوتا ہے شاید، اگر وہ شاید کہے تو مطلب ہوتا ہے ہاں، اور اگر ہاں کہہ دے تو سمجھ لو وہ عورت ہی نہیں ہے۔ اسی حساب سے میں نے قدرت کے متعلق بھی چند اصول وضع کر رکھے ہیں۔ اگر وہ زبان سے کہیں پتہ نہیں تو مطلب ہے کچھ پتہ ہے، اور اگر وہ کہیں شاید ایسا ہی ہو تو مطلب ہے ایسا ہی ہے، اور اگر وہ کہیں ہاں مجھے پتہ ہے تو یقین جانو وہ قدرت نہیں کوئی اور شخص ہے۔ یہ تو قدرت کی زبان کی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ ویسے عام طور سے زبان انسان کا واحد عضو ہے جو جھوٹ بول سکتا ہے، جو بات پر پردہ ڈالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ مرد قدیم کی موجودگی میں قدرت سے بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، لیکن میں نے کانی آنکھ سے ان کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ مرد قدیم کے متعلق ہم دونوں کے رد عمل ایک سے بھی تھے اور مختلف بھی۔ میرے رد عمل میں حیرت کا عنصر تھا، لیکن قدرت کے رد عمل میں حیرت کا عنصر نام کو نہ تھا۔ خوشی اور انبساط ہم دونوں میں یکساں تھی، لیکن اس کی نوعیت بالکل مختلف تھی۔ میری خوشی والہانہ تھی۔ والہانہ خوشی مقابلتاً سطحی ہوتی ہے۔ قدرت کی خوشی میں عمق تھا، گہرائی تھی، ان کے اظہار میں ضبط تھا۔ ہم دونوں کے رویے میں بنیادی فرق یہ تھا کہ قدرت جانتے تھے کہ جانتے ہیں، اور میں جانتا تھا کہ نہیں جانتا۔ قدرت کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، لیکن ان کے عجز کی گہرائی سے پتہ چلتا تھا کہ مرد قدیم کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ قدرت کی گہری، خاموش، ملفوف خوشی سے ظاہر ہوتا تھا کہ اے آمدنت باعث آبادی ماں۔ نماز کے بعد مرد قدیم نے دونوں ہاتھ میری طرف بڑھائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر پرجوش مصافحہ کیا۔ پھر وہ قدرت سے مصافحہ کر رہے تھے، اس کے بعد وہ اٹھ بیٹھے اور بڑے وقار سے مسجد نبوی کے ترکی برآمدے کی طرف چل پڑے۔ ان کی چال میں وہی وقار تھا، وہی ٹھہراؤ تھا، وہی خود اعتمادی تھی۔ چونکہ اس وقت نمازی بیٹھے ہوئے تھے، لہٰذا انہیں جاتے ہوئے دور تک میں دیکھتا رہا۔ میری آنکھوں میں پھر سے وہی زوم لگ گیا تھا۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے باقی سب لوگ سب کے سب فوکس سے باہر نکل دھندلا گئے تھے، صرف ایک شخص پیش تھا۔ برآمدے کے قریب جا کر انہوں نے مڑ کر ہماری جانب دیکھا۔ وہی مرد آہن، مستعد، خردمند، معاملہ فہم، جنگجو، خود آگاہ قدیم سردار۔ انہیں دور کھڑے دیکھ کر مجھے شک پڑنے لگا کہ وہ شخص نہیں جو کچھ دیر پہلے ہمارے درمیان بیٹھا تھا اور جن کی شفقت سے بھری مٹھاس میں ہم ابھی تک لت پت تھے۔ پھر وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، غالباً تاریخ اسلام کے اوراق میں پھر سے جا داخل ہوئے۔ اس دن سارا دن ہم دونوں خاموش رہے۔ پتہ نہیں قدرت کیوں خاموش تھے۔ میری یہ کیفیت تھی کہ میں انجانے میں اس پر اسرار ملاقات کی جگالی کر رہا تھا۔ ذہن ہر پھر کر مرد قدیم پر جا مرکوز ہوتا اور میرا گلا پھر سے اس مٹھاس کے ڈونگے میں ڈوب جاتا۔ اس رات دیر تک مجھے نیند نہ آئی۔ ذہن میں مرد قدیم اس قدر رچے بسے ہوئے تھے کہ سونے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ بہت دیر تک میں پڑا سوچتا رہا، پر پھر پتہ نہیں کس وقت آنکھ لگ گئی۔ قدرت اور میں، ہم دونوں فرد تھے، ایک ساتھ حج کرنے آئے تھے، ایک جگہ رہتے تھے، ایک ساتھ حاضری دیتے تھے، لیکن ان کی حاضری میں اور میری حاضری میں کتنا فرق تھا۔ پھر دفعتاً مجھے خیال آیا شاید ان کے اس ارادے کو مرد قدیم کی آمد سے تعلق ہو۔ میں نے سوچا اگر صاف صاف بات کہہ دوں تو قدرت پہلو بجا جائیں گے، لہذا کیوں نہ برسبیل تذکرہ بات کروں۔ میں نے کہا مجھے تو رات بھر نیند نہیں آئے۔ کیوں؟ وہ بولے۔ مرد قدیم آنکھوں کے سامنے کھڑے رہے۔ اچھا، وہ بولے، آپ کو ان کا خیال نہیں آیا کیا؟ آیا تھا، وہ بولے۔ کیسے آیا؟ میں نے انہیں چھیڑا۔ عجیب بات ہے، وہ بزرگ نہیں دکھتے تھے، پھر کیا تھے وہ؟ اچھے لوگ تھے، قدرت نے جواب دیا۔ کتنے اچھے تھے بھلا؟ اس پر قدرت چھلک گئے، بولے، انہیں رخصت ہوئے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، لیکن ان کی خوشبو ابھی تک جوں کی توں باقی ہے۔ اس کے 1 سال بعد جب ہم اسلام آباد میں بیٹھے تھے تو قدرت، عفت، محترمہ عطیہ اور میں، تو مجھے قدرت کا یہی جملہ یاد آیا۔ میں نے عطیہ صاحبہ سے کہا مسجد نبوی میں ہمیں ایک ایسے بزرگ سے ملنے کی سعادت حاصل ہوئی جن کی خوشبو قدرت کے لیے کئی ایک دن قائم رہی۔ سچ؟ عطیہ نے شدت اشتیاق سے پوچھا۔ سچ، میں نے کہا، چاہے پوچھ لیجیے ان سے۔ عطیہ نے قدرت کی طرف دیکھا۔ قدرت نے کچھ کہے بغیر اسبات میں سر ہلا دیا۔ کون تھے وہ؟ عطیہ نے پوچھا۔ قدرت نے کچھ منہ سے کہے بغیر ہاتھ ہلا کر کہا، اللہ جانے۔
یہی تو میں آپ سے پوچھنے کے لیے بے قرار تھا۔ میں نے عطیہ سے کہا آپ یہاں تشریف لائی ہیں تو ذرا مراقبہ کر کے بتائیے تو صحیح وہ کون بزرگ تھے۔ عطیہ نے قدرت کی طرف دیکھا، وہ چپ چاپ بیٹھے تھے۔ یہ بھانپ کر کہ قدرت کو کوئی اعتراض نہیں، عطیہ بادب بیٹھ گئیں، سر جھکا لیا اور مراقبے میں چلی گئیں۔ کچھ دیر کے بعد عطیہ نے سر اٹھایا، وہ ان کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا، آنکھوں میں انبساط کی بھیڑ تھی۔ بولی، وہ بزرگ جو مسجد نبوی میں آپ کے پاس تشریف فرماتے شہدائے بدر میں سے تھے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔